السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج 3 دسمبر ہے اور بہت ٹھنڈی خوبصورت صبح، لیکن آج میں نے ہیٹر چلایا ہوا ہے، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ میرا ہیٹر چل رہا ہے۔ آج مجھے ہیٹر چلانا پڑا ہے کیونکہ آج بہت ٹھنڈ ہے اور میں نے نہانے کے بعد مجھے بہت سردی لگی تھی، اس لیے میں نے ہیٹر چلایا ہوا۔ تو جو بتانا تھا میں نے وہ یہ، اس لیے میں نے ہیٹر کا ذکر خاص طور پہ کیا ہے۔ اور ہم نے کوئلے بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم کوئلے بھی جلاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے آتے ہیں اور ایک انگیٹھی رکھی ہوئی ہے، جیسے باربیکیو والی نہیں ہوتی لمبی سی، تو وہ باربیکیو والی لمبی سی گرل اس لیے رکھی، گرل نہیں ہے اس کے اندر، بس وہ ایک انگیٹھی ٹائپ بنی ہوئی ہے، تو وہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو پکڑنا آسان ہوتا ہے اور اس کو کسی جگہ شفٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو دوسری انگیٹھی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی ہیٹ تھوڑی کنسنٹریٹڈ تھوڑی سی جگہ پہ رہتی ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا ہیٹر نہ یوز کریں، تو کوئی بالکل نہیں کرنا۔ اور میں خود کیوں کر رہی ہوں، اور میں نے بتایا اس لیے آپ کو کہ انسان وہ نہ کہے جو وہ کرتا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار جب بہت ٹھنڈ ہو، ٹالریبل نہ ہو، جیسے یہ کہ نہانے کے بعد سردی بہت لگتی ہے خاص طور پہ بچوں کو، تو گرم کپڑے تو پہنانے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی کے لیے کمرہ گرم کر لیں۔ میں کلینک پہ آئی تو بہت ٹھنڈی جگہ تھی، اس لیے میں نے ہلکا سا ہیٹر لگا لیا۔ میں ہاتھ سیک رہی ہوں، میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، جو آج ایک تو یہ کہ تھینکس ٹو ڈاکٹر ماریہ، آج میں ڈاکٹر ماریہ کی طرف گئی ناشتہ کرنے، بہت اچھی ماریہ نے چائے پلائی، اور ماریہ کی گھر میں ایک بچی ہے بہت اچھی سی ہیلپر، جس نے بہت اچھے کباب بنائے ہوئے تھے اور بہت ساری چیزیں، مطلب ناشتہ کیا پورا برنچ تھا۔ اللہ اس کو جزا دے ماریہ کو۔ کوئی آپ سے نیکی کرے نا تو اس کو پھیلایا کرے، ٹھیک ہے، اس لوگوں کو بتایا کرے۔ اگر آپ سے کوئی برائی کر جائے تو اس کو کم سے کم لوگوں کو بتائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں رکھیں یا اللہ سے شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب کوشش ہو سکے، جب ہو سکے اس کو معاف کر دیں، اس کو دل سے بھی نکال دیں، شروع میں بے شک دل میں رکھیں، لیکن ہم سب انسانوں کی نا عادت ہے، میری بھی یہی عادت ہے، اور میں وائس ایسا اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر آپ سے کوئی برا کرتا ہے نا تو اس کو پھیلائیں نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سوسائٹی میں برائی کے لیے ٹالرنس آ جاتی ہے، بٹریل کے لیے ٹالرنس آ جاتی ہے، دھوکے کے لیے سوسائٹی میں ٹالرنس آ جاتی ہے، ان کے لیے نئی بات ہی رہتی کچھ بھی۔ اور جیسے میں نے کل رات کو بتایا تھا نا کہ اگر آپ نگیٹو باتیں شیئر کرتے ہیں یا اپنے دکھ سکھ لوگوں کو بتاتے ہیں تو یقین کریں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کے لیے روتا نہیں ہے، کسی کو آپ کا دکھ نہیں، کسی کا آپ کی کمر کی درد آپ کی ہے، آپ کے سر کا درد آپ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے پیاروں کو مت بتائیں، ہاں اللہ کے کوئی ڈاکٹر ہے اسے شیئر کرنا، آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پھر تو ظاہر بات بتانا ضروری ہے، لیکن بلا وجہ کے نا اپنی چیزوں کے اشتہار نہ لگائیں۔ اچھا، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، اصل بات جو میں نے کرنی تھی وہ تھی سیلف پٹی، خود ترسی، مظلومیت۔ آپ یقین کریں مجھے جتنی اس چیز سے نفرت ہے نا، مجھے کسی چیز سے نہیں ہے۔ میرے اندر بھی تھی یہ حالات کا رونا رونا، موسم خراب ہے، میں اب کیا کروں، میرے تو بس میں نہیں ہے، مجھے کوئی جاب کرنے نہیں دیتا، مجھے تو سارے لوگ تنگ کرتے ہیں، میرے تو دوست بٹرے کرتے ہیں، میرے تو رشتہ دار بھی مجھے اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، میرے تو گھر میں بھی مجھے کوئی نہیں پوچھتا، میری میڈس بھی بڑی خراب ہے، وہ بھی نہیں میرا خیال رکھتی، سوری ہیلپرس۔ تو یہ جب تک یہ چیزیں تھیں نا، وہ کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ آگے نہیں بڑھنے دیتی، تو اس تیسری بات ایڈ کر لیں کہ خود ترسی بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ آپ کی سب سے بڑی دشمن جو ہے نا، آپ کے ٹیلنٹ کی دشمن خود ترسی ہے، مظلومیت، میرے سے ظلم ہو گیا، میرے سے زیادتی ہوگی، یار جو بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اب لکیر پیٹتے رہنا ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتی ہوتی ہوں کہ سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائے، تو وہاں بیٹھ کے روتے رہنا ہے، ہر آنے والے کو کھڑے کو اوے اوے بات سنا، اوے ہیلو ایکس وائی زی میری بات سننا، جزیرہ مشیرہ شہزادی جو بھی ہے میری بات سننا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور چوٹ سے خون بہی جائے۔ تو کوئی سلوشن ہے؟ چوٹ لگی ہے، آپ ہاسپٹل ایمبولینس کو واٹ ایور رشتہ دار کو کال کریں، آپ اپنی ہیلپ سیک کریں اور ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، اٹھیں اس چیز سے، نکلیں۔ اگر وہی میں مظلومیت، میں گھر سے نکلی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں جا رہی تھی، مجھے اس نے ٹکر مار دی، دیکھو ذرا یہ ہو گیا، ہر ایک کو یہ کہانی سناتے جائیں، تو آپ کو کوئی ثواب ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ خود ترسی، سیلف پٹی جو ہوتی ہے نا، مظلومیت، ایک تو یہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی، آپ کی سیلف اسٹیم لو کر دیتی ہے، آپ کی کارکردگی زیرو کر دیتی ہے، آپ کے برین کی ساری انرجی چوس لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ تم پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں اور تمہاری ساری ناکامیوں میں تمہارا نہیں دوسروں کا ہاتھ ہے۔ ایک بلیم گیم ہوتی ہے جو ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی نالائکیوں کا الزام ہم دوسروں پہ دھرتے ہیں۔ اس چیز سے ہم نے نکلنا ہے، اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر یہ ایک بات کی جاتی ہے نا کہ جو اپنی مدد نہیں کرتا نا
قدرت بھی اس کی مدد نہیں کرتی. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے لیے خود کوشش نہیں کرتی. اگر ہم بھی صرف اسی رونے میں لگے ہیں نا، امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اسرائیل نے یہ کیا، انڈیا نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانی جماعت نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو انسان برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح ابھی تک پاکستان کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی، ہم نے دوسروں کو الزام دیے. ہم نے اپنی ہر کوتاہی کا الزام دوسروں کو دے دیا. دودھ والا پانی ملاوٹ کر کے لاتا ہے. ابھی دودھ والے، میں نے ملٹیپل دودھ والے چھڑوائے ہیں کہ ہر دفعہ وہ کیا کہتے ہیں، پانی تو ہم کہتے ہیں شاید کوئی بڑی لیس درجے کا گناہ ہے نا، وہ کیمیکل ملا دودھ لے کے آتے ہیں تو پھر چھڑوانا پڑتا ہے. اب کہ اس میں بھی امریکہ کا قصور ہے، ٹھیک ہے. نمک میں آپ ملاوٹ کر دیتے ہیں، اس میں بھی انڈیا کا قصور ہے. پتی آپ جو ہے نا، ایسے ایسے پتی بنانے کے طریقے، وہ ان چیزوں کو تو چھوڑو یار، جو دوائیاں جو ہم نے مطلب لائف سیونگ چیزیں، اس میں بھی ملاوٹیں شروع کر دی ہیں. اور اس میں ملاوٹوں میں بڑے اعلیٰ عہدیدار شامل ہوتے ہیں. ان لوگ ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کرتا بلکہ اسے پیسہ کماتے ہیں. تو اس میں بھی تو کسی کا، اسرائیل کا، امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں ہمارے اپنے کرتوت ہیں. تو ہمیں ایک عادت پڑ گئی، ہم اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، ہم ترقی نہیں کرتے اور ہم اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کرتے. تو اس لیے سیلف پٹی سے، مظلومیت سے، خود ترسی سے نکل آئیں، اپنے ٹیلنٹ کو یوز کرنا سیکھیں اور اپنی غلطیوں کا وہ کیا ذمہ داری لینا سیکھیں. اور ذمہ داری لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد آپ گلٹ میں چلے جائیں، پچھتاووں میں چلے جائیں، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. غلطی کا، اپنی کا اعتراف کرنا یا اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اس کی کریکشن کرنی ہے. کل ایک پیشنٹ کو میں جو توبہ کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو ریورسل نا، توبہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سپوز آپ نے جانا ہے اسلام آباد، آپ کوچز کے اڈے پہ پہنچ گئے جو لاہور جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا سرگودا جاتی ہیں. آپ نے وہاں جا کے ٹکٹ خرید لیا ہے، آپ بس میں بیٹھ گئے ہیں، ابھی بس نہیں چلی، یہ چل پڑی بھی ہے. اگر بس نہیں چلی، آپ کو احساس ہو گیا او مائی گاڈ، میں نے تو جانا تھا اسلام آباد، میں بیٹھا ہوں لاہور والی بس پہ، اڈا بھی لاہور پہ والی پہ آ کے بیٹھ گئے، ٹکٹ بھی لی، اب کیا کروں؟ ایک تو یہ کہ اس میں بیٹھے رہے، سڑتے کھڑتے رہے، ہائے میں نے تو اسلام آباد جانا تھا، ہائے میں نے تو اسلام آباد جانا، لیکن بس اسی میں بیٹھے رہے، پہنچ لاہور جائے. ٹھیک ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ خود کو دھوکا ہے. کہ گناہ کا، غلطی کا احساس ہو جانا، غلطی کری جانا، ریپیٹ کری جانا، اور یہ کہنا کہ میں نے تو نہیں کرنی تھی لیکن میں کر رہا ہوں، تو یہ دھوکا ہے، یہ توبہ نہیں ہے، کریکشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ بس پہ پہنچ گئے ہیں، بس میں بیٹھ بھی گئے ہیں اور آپ کو احساس ہو گیا آپ غلط جگہ ہیں، آپ اتر جائیں، مڑ جائیں، ٹکٹ واپس کر دیں، نہیں بھی ہوتی پھاڑ کے پھینک دیں، کسی اور مسافر کو دے دیں، واپس آ جائیں، اور اس کے بعد نئے اڈے پہ جائیں، اسلام آباد کی ٹکٹ لیں اور اسلام آباد کی بس میں بیٹھیں. دس از توبہ، ریورسل، رجوع. آپ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آپ کی ایک ہیبٹ، غلطی گناہ پتہ نہیں ہم کس کو کہتے ہیں، جو دوسرے کریں وہ گناہ ہوتا ہے، جو ہم کریں وہ تو معصومیت ہوتی ہے نا. تو اپنی غلطیوں کو بھی پہچانیں، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اور غلطی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، آپ نے ایک بھی جھوٹ بولا، آپ نے انسانیت کا قتل کیا، آپ نے اپنے دوست کو بٹرے کیا، آپ نے دودھ میں پانی ملایا، آپ نے نمک میں ملاوٹ کی، آپ نے کپڑا سستا لے کے مہنگا بیچا، آپ نے غلط کوالٹی بتا کے بیچی، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی گناہ ہے، بلکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی گناہ سمجھے، ان کو بھی غلطیاں سمجھے. اب اس کی کریکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو ہو گیا ماضی میں اس کے لیے میری ویڈیو دیکھی ہے کہ پاس گلٹ سے ہم نے کیسے نکلنا ہے، اور اپنے جو کرنٹ ہم جو کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری سب سے بیسٹ چیز ہے کہ ہم ریئلائز کریں ہماری ایسی عادت جو ہمارے لیے یا ہمارے ارد گرد کے رہنے والوں کے لیے نقصان کا باعث ہو، جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہو، اٹ مینس کہ وہ غلط ہے. چاہے وہ ہماری پرسنالٹی ہے، ہماری عادت ہے، ہمارا لالچ ہے، جو بھی ہے اس کو بدلیں. اس سے رشتے خراب ہوں، اس سے ہماری آخرت خراب ہو، اس سے ہماری دنیا خراب ہو، معاملات خراب ہوں، اس چیز کو بدل لیجیے. اللہ حافظ.